السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی سوسائٹی میں مذہب کا غلط استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ 1983 کا ایک بڑا مشہور کیس ہے، اس کو بولتے ہیں ہاکس بے کیس۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی 40 کے قریب لوگ چکوال کے ایک گاؤں سے اور ایک علاقے سے 40 کے قریب لوگ ایک لڑکی کے کہنے پر کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو خواب آیا ہے اور وہ بڑی مقدس لڑکی ہے اور بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو اس کو خواب میں کسی مقدس ہستی نے کہا کہ آپ کراچی کے ساتھ جو ساحل ہے، ہاکس بے ہے، وہاں سے سمندر میں داخل ہوں گے تو آپ جو ہے وہ مقدس مقامات پہ نکلیں گے۔ تو اس لڑکی کے کہنے پہ وہ لوگ چکوال سے کراچی گئے ٹرکوں میں اور مختلف ذرائع سے اپنا سامان وغیرہ سارا کچھ لے کے، ساتھ صندوق لے کے، کچھ لوگوں کو صندوق میں بند کر کے پھینکا جانا تھا۔ تو کراچی پہنچے، ہاکس بے پہ ان کو جو ہے وہ پھینکا گیا وہاں پہ، یا وہاں سے وہ داخل ہوئے، کچھ لوگ صندوقوں میں بند ہو گئے، کچھ ویسے آگے جو ہے وہ جھنڈا لے کے جا رہے تھے سمندر میں۔ تو اس احمقانہ حرکت میں اور اس جذباتی اور ان کریٹیکل تقریباً 18 سے 20 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے اور باقی جو تھے ان کو بچایا گیا، بات میڈیا میں آئی۔ تو ایسے ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور مذہب کے نام پہ بلیک میل کرتے ہیں، اور جو عام عوام ہے بیچاری سادہ لوگ، وہ بھی مذہب کے ساتھ چونکہ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتی ہے تو وہ بھی ان باتوں کو کریٹیکلی سمجھ نہیں پاتی۔ ایک اور آپ کو کیس بتاتا ہوں، فاٹا کے اندر، یہ 1970s کی بات ہے۔ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ جو ٹرائبل ایریاز ہیں، اب وہ خیر ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک کلیرک نے، ایک مولوی نے، ایک کسی اڈے پہ کوئی نئی کالونی بنی، وہاں پہ نئی مسجد بنوائی۔ اس مسجد میں وہ خطیب تھا، وہ ملا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں جو وہ آبادی تھی نا، اس آبادی میں لوگوں کو منع کر دیا کہ ریڈیو سننا جو ہے وہ کفر ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں سننا۔ تو لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ لوگوں نے ریڈیو نہیں سننا، ریڈیو کے پروگرامز نہیں سننے، اور خود جو ہے وہ چوری چھپے جو ہے وہ ریڈیو کے پروگرامز سنتا تھا اور نیشنل جو نیوز ہے، جو کرنٹ افیئرز ہیں، وہ سنتا تھا۔ تو یہ بھٹو کا دور تھا، نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے جو جمعے کا خطبہ تھا اس میں یہ لوگوں کو کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں، یہ یہاں پہ جو ہمارے وزیر قبیلہ کے جو خاصہ دار ہیں، جو لیویز ہیں، جو ملازم ہیں، تو ان کی تنخواہوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، انشاءاللہ بڑھ جائیں گی۔ چونکہ وہ ریڈیو پہ پروگرامز سنتا تھا نیشنل ایونٹس کے، تو جب واقعی ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھ گئیں تو لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ ہاں بھئی، یہ مولوی صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو ایونٹس کو جو ہے وہ ان کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، ان کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا انفلوئنشل ہو گیا اور دولت بھی اس کے پاس آ گئی، لوگوں نے اس کو بڑا چندہ دینا شروع کر دیا اور بڑا امیر ہو گیا اور بڑا انفلوئنشل با اثر ہو گیا۔ تو آخر کار کیا کیا، اس مولوی نے، اس ملا نے 2 قبیلوں کو آپس میں لڑوا دیا، یعنی جس قبیلے کا وہ تھا یا جس قبیلے کے ساتھ اس کی افیلیشن تھی، تو اس نے اس قبیلے کو کہا کہ آپ لوگوں کے لیے تو یہ جہاد فرض ہو گیا، دوسرے قبیلے کے خلاف آپ لڑے۔ تو اس طرح اس نے ایک جو ہے وہ جنگ کا سما بنا دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی میں نے مثالیں آپ کو بتائی ہیں، تو آپ خود امیجن کریں کہ بڑے لیول پہ، سرکار کے لیول پہ، پولیٹکس کے لیول پہ، ریاست کے لیول پہ مذہب کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، اور کیسے کیا جاتا رہا ہے اور سٹل کیا جاتا ہے، پاور گین کرنے کے لیے اور اپنے انٹرسٹس کو گین کرنے کے لیے، اپنی جو موٹیوز ہیں، اپنی جو ڈرائیوز ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کا کیسے غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔